اعمال قیامت میں بھی کام آئیں گے. آتا ہے نا حدیث پاک میں 3 آدمی قیامت کے دن خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے. کس کے سائے میں؟ خدا کے عرش کے سائے میں. ایک جوان عبادت گزار، ایک عادل بادشاہ اور ایک نماز کا دائی. خدا کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ چلنا پھرنا، یہ اللہ کے راستے کی ٹھوکریں کھانا، نرم گرم برداشت کرنا اور چل پھر کر کے دھکے کھانا، تکلیفیں اٹھانا، اپنے مزاج کے خلاف کھانے کھانا، اپنے مزاج کے خلاف سونا. اب بتاؤ یہ جتنا مجمع آیا اس کے سونے کے لیے گادیاں لگی ہیں کہ یہاں پر یہ اونچ نیچ زمین ہے. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ اپنے گھروں میں ان کے بستروں کو جا کر دیکھو، کتنے شاندار بستر، کتنے شاندار ان کے اپنے رہنے کی جگہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سنڈاس بھی ہزاروں روپے کے ہوں گے. شاندار ان کے بستر، ان کے سونے کی جگہیں کتنی شاندار. سب چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں. کائی کے لیے یہاں لڈو ملنے والے تھے کہ بریانی کھانے کو ملنے والی تھی. لین لگا کے کھانا کھاؤ، جہاں جگہ ملے وہاں سو، اور اس کے بعد میں ہر مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی بات سنو. تھوڑی کسی اور نسبت سے آئے تو یہ ساری چیزیں جھیلے گا یہاں پر. اور نہ جانے کیا کیا کر رہا. اللہ پوچھیں گے بندہ کیوں جھیل رہا؟ کہ اللہ تیری نسبت پر اور کوئی نسبت نہیں دوسری. کہ بھائی یہاں الیکشن لڑنے کے لیے آئے کیا؟ کہ بریانی کھانے آئے؟ کہ رشتہ دیکھنے آئے؟ کچھ نہیں، صرف اللہ کی نسبت. اللہ بھی تو قدردان ہے، نہ قدرے تھوڑی ہیں، وہ بھی تو بڑے زبردست قدردان ہیں. نوازنا خوب جانتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے اپنی ذات کے اعتبار سے، اور اوپر والا بندوں سے معاملہ کرے گا اپنی ذات سے. بہت قدردان ہے. خدا کی قسم مخلوق میں کوئی اتنا قدردان نہیں جتنا وہ خالق قدردان ہے. بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، سارے زمین آسمان کے خزانوں کا مالک. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. یہ بہت کام آئے گی یہ نسبت. جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے اس کا رشتہ باقی رہے گا. اللہ کے راستے کا ٹھوکرے کھانا، اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا، ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا بہت کام آئے گا انشاءاللہ آخرت میں. ہم اسی نسبت پر یہاں پر بھی آئے ہیں اور کوئی نسبت ہماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس نسبت پر مغفرت بھی کر دے تو ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہے. اور آتا بھی ہے کہ دین کی مجلسوں سے جب آدمی اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا قوموا مغفورا لکم، اٹھ جاؤ اللہ نے تمہاری سب کی مغفرت کر دی. اب ایک عمل ہی دیکھ لو نا آپ، رمضان کا روزے کا ایک عمل ہے. میرے تمہارے روزے سے دوسرے کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، میرا ہی فائدہ ہے. میں نے روزہ رکھا، میرا فریضہ ادا ہوا، اور نہیں رکھتا تو میری پکڑ ہوتی. لیکن روزہ رکھنے پر اللہ کیا دیتے ہیں؟ کوئی حد ہے دینے کی اللہ تعالیٰ کی؟ میں کتنا کھاتا ہے رمضان میں؟ 11 مہینے اتنا نہیں کھاتا جتنا رمضان میں کھاتا ہے. کہ بھائی تھال بھر کے تو افطاری کے ٹائم پہ صاف کر ڈالتا، کرتا نہیں کرتا. اور کیا بولتا؟ میں نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک. اور تھال بھر کے کھایا، وہ تو فروٹ تھا، بولے کھجور تھے. کھانا نہیں تھا، بولے کھانا نہیں تھا یہ، اب جا کے گھر میں کھانا کھاؤں گا. اور رمضان میں آدمی زیادہ اور اچھا سے اچھا بناتا ہے، بناتا نہیں بناتا. پھر گھر میں کھائے گا اور گھر سے کھا کر تھوڑی دیر بیٹھا نہیں کہ نکل جائے گا. بچے پوچھیں گے ابا کہاں جا رہے؟ بولے مسجد میں جا رہا. مسجد میں نہیں جا رہا، ہوٹل میں جا رہا. ہاں کہاں جا رہا؟ ہوٹل میں. اور ہوٹل والے بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں رمضان میں. اس نے کھایا اب نکل کر آنے لگا مسجد میں، وہ بھی اذان کے بعد آتا، پہلے نہیں آتا. ابھی تراویح پڑھی نہ پڑھی، جوتا لیا اور چلتا بڑھا. بھائی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ ارے تم تبلیغ والے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو. بولے میرا دن بھر روزہ تھا، اب گھر کو جا رہا ہوں. گھر کو نہیں جا رہا، ہوٹل میں جا رہا. اب واپس کچھ کھاتے پیتے ہوئے پھر گھر کو جائے گا. اب گھر میں کچھ تھوڑا بہت کھایا، منہ چلایا، چائے پی، کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے. پھر صبح جلدی اٹھتا ہے. گھر والی بھی بولتی ہے میرا بڈھا کل روزہ رکھنے والا ہے، اس کو گرم گرم روٹی دو. کیسی روٹی دو؟ ذرا حلوہ بھی دو، ذرا فلاں بھی دو، فلاں دو. کھاؤ کھاؤ. بولے کھاؤ.
یہ کہے گا روزہ رکھنے والا افطاری سے لے کے صبح 7 بجے تک اس کا منہ چلتا ہی رہتا ہے سوائے چند گھنٹوں کے جس میں وہ سو جاتا ہے اور پھر کھاتا ہی رہتا ہی. اذان ہوتی ہے، ارے بند کر کھانا تیرا، تیری چائے اور تیرا پان، تیرا تمباکو بیڑی بند کر. ارے بولے یہ مسجد کی اذان ہو رہی، وہ مسجد کی اذان باقی ہے ابھی تک. کتنا کھاتا ہے، کھانا چھوڑنے کے نام سے اتنا کھاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ارے بندے نے میرے لیے کھانا چھوڑا، میرے لیے پینا چھوڑا. کائے کا کھانا پینا چھوڑا؟ اس کا تو بڑھ گیا کھانا پینا. صرف ایک عمل پر اللہ اتنا دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو روزی ہوئی، اور روزی کے علاوہ جو خدا کے غیبی نظام میں جو رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں وہ الگ ہے. حدیث میں آتا ہے نا، خدا کے عرش کے نیچے لاکھوں فرشتے ہیں، اللہ کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا. عرش کے 1,00,000 ستون ہیں، ایک ستون دوسرے ستون کے درمیان کی مسافت 500 سال کی ہے. اور کتنے فرشتے اللہ کو معلوم، جن کا کام سال بھر تک اس کا طواف کرنا، سبحان اللہ الحمدللہ بس ذکر کرنا. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں میرا ذکر چھوڑ دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے دار جو دعائیں مانگے اس پر آمین کہو. مہینے بھر تک ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی. عام دنوں میں آخری شب میں آواز لگتی ہے، لیکن رمضان میں مغرب ہوتی آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت مند، ہم دینے کو تیار ہیں. اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. اور اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنوں کی مغفرت کرتا. حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ 10 لاکھ قیدی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. حضور کب آزاد کیے جاتے ہیں؟ فرمایا افطار کے موقع پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت افطار کر رہی، قیدی چھوڑو جہنم سے 10 لاکھ روزانہ. اور جب عید کی رات ہوتی ہے تو پورے رمضان میں جتنے آزاد کیے جاتے ہیں اس دن اتنے آزاد کیے جاتے ہیں. کیوں؟ ہم میرے بندوں نے روزے رکھے. اب کیا روزہ رکھا اس نے؟ اللہ کے حکم کے ماتحت تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیا، ناشتے کا بدل سحری، اور دوپہر کا کھانا بھی سحری میں نہیں بڑھ جاتا ہی، چھوڑتا نہیں، معاف نہیں کرتا. اور رات کا کھانا تو اپنی جگہ پر، اور رات کے کھانے کا بدل آخری شب تک کھاتا رہتا ہے. یہ چھوڑنے کی برکت ہے، اتنا کھا رہا. اور کیوں؟ اس نے روزہ رکھا. روزی بڑھا دو، دعائیں قبول کر لو. کیا کرو؟ شیطان کو بند کر دو، رحمتوں کو متوجہ کر دو، قیدی جہنم سے آزاد کر دو. میرے بندے نے روزہ رکھا.